بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ گورنر KPK ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب. ان کا ایک کافی لمبا پولیٹیکل کریئر ہیں، وہ کافی ینگ. ان کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک چیز ان کی طرف منسلک ہے کہ وہ پاکستان کے ینگسٹ ایور ڈپٹی اسپیکر بھی بنے تھے. اور خوشائن بات ہے جب ینگ لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں اور ملک کی اونرشپ پہ رینز لیتے ہیں. جس ٹائم پہ وہ انٹرویو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو جو ہمارا ملک ہے وہ انتہائی مشکل موڑ میں ہے، جیو اسٹریٹجکلی اسپیکنگ، اکنامکلی اسپیکنگ. اور ویری ریسنٹلی جو کشمیر کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں جو انسیڈنٹ ہوا اس لائٹ میں. سر، اس مشکل حالات میں آنے کا آپ کا شکریہ. سوال ہمارے مشکل ہی ہوں گے، مجھے امید ہے کہتے ہیں کہ آپ ان پہ روشنی ڈال سکیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر، سب سے پہلی چیز ہم کشمیر ایشو سے ہی شروع کریں گے. باجوہ صاحب کے دوران جو پالیسی مقبوضہ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم تھوڑی خاموشی اختیار کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید کی جماعت پہ بھی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو فرضی طور پہ جیل بھیج دیا جاتا ہے. کیا اب کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کشمیر پالیسی کو ریوزٹ کر رہی ہے یا چینج کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت مشہور ہوں آپ نے کہ مجھے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. دیکھیں، کشمیر پالیسی آپ نے ماضی بھی کہا کہ چینج ہوئی اور اس میں نارملائز کی یا ٹھنڈی کی، اور اس میں جیسے آپ نے حافظ سعید صاحب کے آفس میں بھی کہا. میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر پالیسی پہ ہمیں کبھی بھی اس قسم کا اسٹینڈ لینا چاہیے جو کہ ماضی میں ہوا تھا. کشمیر پالیسی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ جو بھی حکومتیں آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک SOP ہونی چاہیے اور ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہو جس پہ آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو نارملائز کریں، سرد خانے میں ڈال دیں چیزیں. اگر آپ تھوڑی سی بھی اسپیس کسی کو دیں گے تو وہ انکریجمنٹ کریں گے. تو جب اسپیس خود دیں گے، انکریجمنٹ ہوگی، تو پھر ہمیں گلا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا آپ انکریجمنٹ کرنے کے لیے اسپیس کی گنجائش کسی کو بھی نہ دیں تاکہ آپ کے پاس اس پہ کوئی چیز کوئی بات ہو. ایک سوال ہے جو عوام بار بار پوچھ رہی ہے، اور کیونکہ آپ سرکار کے اندر ہیں، تو کیا انڈیا کی جو ایلیگیشن ہے کہ یہ حملہ ہماری سرکار نے آرکسٹریٹ کروایا ہے، اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، الزام لگانا بہت آسان بات ہے. آج میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی چیز، میرا موبائل فون چوری ہو گیا، میں بولوں جی آپ نے میرا فون چوری کر دیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہوئی اور انٹرپٹلی انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ پاکستان نے کر دیا. بھائی پہلے اس کی تحقیقات کریں کس نے کیا کیا نہیں کیا، کیونکہ انڈیا کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا کینیڈا میں پاکستان نے کیا تھا جب انڈیا پہ الزامات لگے تھے؟ نہیں. کیا US میں جو ہوا تھا پاکستان نے کیا تھا جو اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہمیشہ پہلے آپ اس کی انکوائری. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میں جس صوبے کا گورنر ہوں اس کی سچویشن اتنی کوئی اچھی نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. پھر آپ بلوچستان کو دیکھیں گے، ان کی بھی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چائنا کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، وہ CPEC کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز جب ہم جاتے ہیں اور اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر اس کی نیوٹرل انکوائری ہوئی تو آپ کو 100% ہی یقین کریں کہ اس میں انڈیا خود ملوث ہوگا اس چیز کو، اس ایڈونچر کرنے میں، پاکستان کے اوپر الزامات لگانے میں. کیونکہ جب وہ وہاں پر ایک چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز کی ہوگی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ بلوچستان کے اندر را کی انوالومنٹ ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کروایا مقبوضہ کے اندر. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں جو چیزیں ہوئی ہیں، چائنیز ایمبیسڈر اس پہ ہمارے انجینئرس پہ حملہ ہوا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی جو لانڈ سچویشن ہے جو خراب ہے، ہم نے بار بار افغان حکومت سے بات کی ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. آپ پاکستان دشمنوں کو یا چائنا دشمنوں کو یا CPEC دشمنوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور اس میں انڈیا کی انوالومنٹ 100% موجود ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے چاہے وہ بلوچستان ہے. آپ کے جو حمایتی پارٹنر ہیں سرکار میں، وہ ہسٹوریکلی مشہور ہیں انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے. بلکہ مودی صاحب اگر کسی کی شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے تو وہ نواز شریف صاحب کے خاندان کی شادی اٹینڈ کروانے آئے تھے. تو نواز شریف صاحب اس وقت بالکل خاموش ہیں. اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم ان کے اتحادی ہیں. آپ کو گرامر ٹھیک کرو، وہ ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کے سپورٹ. دیکھیں، میاں صاحب کی خاموشی کوئی آج کی نہیں ہے. میاں صاحب کی خاموشی میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے خاموشی ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ
خاموشی سے جب میاں صاحب لندن سے اور انہوں نے ایک ہی جلسہ کیا تھا غالباً میرے خیال کے مطابق الیکشن کیمپین میں، شاید وہ کامیاب ہی اتنا ہوا تھا کہ ان کا اور ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دو کا شاید انہوں نے شاید اور جلسے چھوٹے جلسے کیے تھے میں بھی کیا. لیکن اس پورے ایک عرصے میں جو اس وقت حکومت کو بنے 1 سال ہو گیا ہے، آپ میاں صاحب کی کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، آپ میاں صاحب کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس، بہت ہی مطلب ہے کہ اگر 6 مہینے میں 3 مہینے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز اے پارٹی ہیڈ کہیں، ان کو اس پہ اسٹیٹمنٹ ڈیفینیٹلی دینی چاہیے تھی اور دے. ادروائز ان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں یا باقی ان کی پارٹی کے ہیں، وہ بالکل ان کا کلیئر اسٹانس ہے. چاہے وہ وفاقی وزراء صاحبان کی پریس کانفرنس ان کی پارٹی کے تھے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ایسا ایشو جو انڈیا کے اوپر بات آتی ہے تو سب کی ایک آواز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایک آواز ہوگی، لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ ہے کی یہ ایک وہ ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا پہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سی اختلافات پولیٹیکل ہمارے ہوں گے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لیکن اس پہ ہمارا اسٹانس ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے پاکستان میں وہ پرانی ہے. ایک ہمارا اینیمی ان دا ویسٹ ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال میں ایک باقاعدہ طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک اینیمی ان دا ویسٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اشارہ افغانستان کی طرف کیا جاتا ہے. اس کی کئی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں جب ہم تقریروں میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ افغانیوں کو واپس بھیجنا، پھر ہم ان کو بھیجتے بھی ہیں، اور پھر ہم ٹیررزم کا مرکز طالبان کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ہمارا یہ جو شفٹ ہے فرام ضیاء پالیسی، اور پھر ہم نے تھرو آؤٹ فالو کی. آپ کی سرکار میں بھی ہوا، 2008 سے 13 سے 18 بھی ہوا، پی ٹی آئی کی سرکار میں بھی ہوا. تو یہ شفٹ ہم کیوں بنا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، افغانستان پالیسی پہ ہماری فریکوینٹ شفٹنگ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے مرض کا وہ علاج نہیں کر سکتا یا اس کی دوائی اثر نہیں کرتی، تو آپ ڈاکٹر یا دوائی چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوائی چینج کرنی چاہیے. یعنی کہ افغان پالیسی کے اندر مزید کو شفٹ لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی شفٹ، تو میں کہتا ہوں ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ لانگ ٹرمز ہو. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم نے ماضی میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو سپورٹ کیا اور ہم نے روس کے خلاف جنگ لڑی. جنگ وہ جیتے، پاکستان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے خود چلے گئے. اس کے بعد نہیں پوچھا. 9/11 ہوا، ان کو خیال آیا کہ پھر پاکستان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. کچھ دوستی کے بھی مطلب ہے کہ وہ ہم برابری کی بنیاد میں نہیں، ہم تھوڑا یا زیادہ نیچے، مطلب ہے کہ سپر پاور، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، ہاں ایسی سمجھ لیں، سب سے پولائٹ طریقہ کہنے کا. ہاں، عمر میں بہت چھوٹے. اور پھر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہماری سپورٹ کی ضرورت پڑی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے قربانیاں بھی دیں اور ہم نے سپورٹ بھی کیا. آج پھر جب وہ یہاں سے بھاگیں، جو گند اپنا چھوڑ کے گئے ہیں اسلحے کی صورت میں، جو سے 8 سے 10 ارب کہیں، جو بھی آپ ایوریج اسے نکال لیں، جو بھی قیمت نکال دیں، لیکن اسلحہ چھوڑ کے گئے، چاہے وہ 1 بندوق ہے، چاہے وہ 1,00,000 بندوقیں یا جو بھی ایمونیشن ہے، وہ ملیٹنٹس کیا تو چڑھا، اور وہ ملیٹنٹس آج وہی اسلحہ ہمارے اوپر استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بار بار افغان حکومت سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین، آپ اپنی چیزیں استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان دشمن عناصر یہاں پر ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. ہم نے بہت سے پروفس ماضی میں بھی دیے ہیں، فورن آفس نے دیے ہیں، ریاست نے دیے ہیں، حکومتوں نے دیے ہیں، پھر بھی ان پہ کوئی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے صوبے میں خاص کر جب 60 سے 70% ٹیررزم افغانستان سے ہو یا اسی سرزمین استعمال ہو، تو ہمیں اپنے افغان بھائیوں بہنوں سے محبت ہم نے سالوں سال رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کو جانا چاہیے واپس. نہیں، آپ کہتے ہیں افغانستان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. اب بالکل آپ دیکھیں ان کے حالات ٹھیک ہیں. ان میں کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی ہے؟ وہاں پر کوئی سپر پاور ہے؟ کوئی جنگ ہے؟ وہ تو بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ IMF کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے؟ ان کو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرتا. دیکھیے ان کو تو پھر کیا ٹرمپ نے نہیں کہا کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں؟ وہ تو کمپنسیشن پیکج ڈول آؤٹ کر رہے ہیں، پر ٹیکنیکلی افغانستان وہ تو انگلش میں آپ کون سے بھی نام دے دیں نا. انگلش تو بڑی آسان ہے. میں آپ کو مطلب ہے کہ یا آپ مجھے 2-4 تھپڑی مار دیں آخر میں بولے یار سوری. نہیں ہاں ایسے میں لیٹر موڈ پہ کر رہا ہوں. تو وہ چیزیں جو ہے نا، انگریزی کے تو بڑے سادہ الفاظ ہیں، بڑے معنی خیز الفاظ ہیں، لیکن بڑے سادہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چیزیں ہیں کمپنسیشن. کیا کمپنسیشن؟ وہ مطلب ہے جو اس وقت حکومت ہے وہ آپ کے دوست تھے، آپ ان کے خلاف لڑ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے الائز تھے نا، ہم تو اس کے ساتھی تھے، دوست تھے. آج وہ چیز اگر ہمارے اوپر استعمال ہوتی ہے تو کیا ان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہیں چاہیے کہ ان سے کہیں کہ یہ ہمارے الائز رہیں، ہمارے دوست رہیں، مشکل وقت کے ساتھی رہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں؟ فیض حمید صاحب کا جو ریلیشن شپ تھا طالبان کے ساتھ، جب وہ سرینا جاتے بھی ہیں، بڑا وہ فیمس انہوں نے لائن کہی انڈین جرنلسٹ کو، ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. اس ٹائم سے لے کے ابھی تک
محسوس ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے مس ہوئی ہے یا کوئی چیز ان سے مس ہوگی. اور اس میں میرا موقف تو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اگر وہاں پہ ایسی سچویشن ہے کہ افغانستان کے لوگ جو یہاں پہ کچھ 10 سال کچھ 15 سال کچھ 20 سال سے ہیں واپس جا سکتے ہیں ضرور جائیں, لیکن کوئی نہیں جانا چاہتا تو پاکستان ان کو مسلم برادر ہونے کے تحت پناہ کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں فیض امیر صاحب کی جو سرینا کی چائے کی پیالی تھی ہم پشتونوں پہ تو بہت مہنگی گزری. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اس چائے کی پیالے کی بہت قیمت ادا کرنی پڑ رہی ٹھیک ہے. ہے. اور آج دیکھیں جو ہمارے صوبے کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھیں وہی شفٹ والی بات آ جاتی ہے. 2008 سے 13 تک, 2008 میں جب پاکستان میں اس پارٹی کو حکومت ملی تو ہمیں کس صورت میں حکومت ملی؟ ایک بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, ایک خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا, ایک اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا, اور یہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا. اکنامیکل کرائسس تھی. ہمیں کہا گیا تھا مرگلے کی اس پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں اور کسی وجہ اسلام آباد پر آپ دیکھیں گے چڑھ دوڑیں گے. ایسے ہی ہے. پھر ہم جن کے اب اتحادی ہیں PMLN کے, وہ بھی ہمارے اتحادی تھے. اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنینس منسٹر تھے. انہوں نے فائنینس کی کتابیں کھول کے جو بھی اس نے کیا, انہوں نے کہا 6 مہینے تک ملک دیوالا ہو جائے گا اور ہم بھی ساتھ جائیں گے. تو 6 مہینے بعد انہوں نے ہمارا اتحاد چھوڑ دیا کہ آپ چلیں ہم آپ کے سپورٹ ہیں, آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح ابھی آپ ان کے ساتھ ہیں, پورٹ فولیو کوئی نہیں لیکن ہم نے تو کتابیں نہیں پڑھی کہ معیشت کیا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے وار آن ٹیرر بھی کی, ہم نے اپنے ملک میں آپریشنز بھی کیے. دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی سوات کی ہوئی, ہم نے لوگوں کو واپس آباد بھی کیا. 2010 کا فلڈ بھی فیس کیا, آپریشنز بھی فیس کیے. پیسے چاہیے ان سب چیزوں کے لیے. وہ اس کے باوجود بھی ہم ملک کو جو ہے کوشش کی کہ ہم اس کو لے جائیں. ایک امن کا سفر شروع کیا اور بہت حد تک جو ہے وہ امن بھی ہو چکا تھا. اب پرابلم یہ کہ ہم نے وہ کیا, اس کے بعد ایک حکومت آئی, وہ نے کہا نہیں یہ بندے جو آپ نے پش کیے ہیں ٹورڈز افغانستان یا جیلوں میں ڈالیں, یہ غلط ڈالیں آپ نے. حکومت نے کہا, فیض امیر اینڈ اسٹیبلشمنٹ نے کہا, عمران خان بھی, انہوں نے کہا نہیں کہ دفاتر کھلنے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم آباد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو. جی طالبان کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں, ان کے دفاتر کھلیں. تو آپ نے ایک پہلے کہا کہ نہیں ان کو دھکیلو, یہ ہمارے ہے. اور خیبر پختونخوا کے سیاستدانوں نے, خیبر پختونخوا میں فوج نے, پولیس نے, سول سوسائٹی نے, میڈیا کے دوستوں نے, سب نے قربانی دی ہے اس امن کے لیے. یہاں تک کہ ہمارے PS کے بچوں نے بھی شہادتیں دی اور قربانی دی ہے امن کے لیے. آپ ان لوگوں کو لے آتے ہیں بغیر کسی اس کے, آپ ان کو آباد کر دیا. آج وہ بندوقی اٹھائے, میں کس کو پکڑوں آج گریبان سے. یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی نہیں یہ 8-10 سال یہ پالیسی ہونی چاہیے. اب کہتے ہیں نہیں یہ پالیسی ہماری غلط ہے, اس پہ ہم واپس ٹرن لیتے ہیں. یو ٹرن بڑا بدنام ہے لیکن ہم ٹرن لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوبارہ جو ہے نا شروع سے شروع کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پالیسی ٹھیک ہے. دوسرے طرف آپ نے افغان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بات کی, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ رہیں, لیکن وہ اس طریقے سے رہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, ہم نے ان کی عادتیں خراب کی ہیں, ہماری غلطی بھی ہے کہ ہم نے ان کو ویزوں کے بغیر چھوڑا, جدھر جائیں چھوڑا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی سچویشن اتنی گمبھیر ہے, لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بھی ہے کہ اگر وہ یہاں پر رہتے ہیں, جس نے پڑھنا ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, جس نے بزنس کرنا ہے بزنس ویزا لے لیں, جس نے وزٹ کرنا ہے وزٹ ویزا لے لیں, جس نے علاج کی جیسے ہم باہر جاتے ہیں. آپ اور میں آج ملک سے باہر جائیں, ہمارا ایک دن بھی اوور اسٹے ہو جائے, ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی. ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ باقی ممالک کے بارڈرز لگتے ہیں, وہ بھی کیا یہی سلوک کر رہے ہیں جو ہم سے امید کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں احساس ہے. لیکن چیزیں ہم کہتے ہیں چیزیں پتہ چلے کہ جی فیصل کریم کنڈی ایک ویزے کے تحت پاکستان آیا ہے, تو وہ اس وقت کدھر ہے, کیا کر رہا ہے, کیا ایکٹیویٹی کیا. لیکن پرابلم ہے کہ اب دنیا کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کے لیے ہمارا قانون اور ہے, آپ آئیں گے. آپ ہمارے کتنے بھائی اس وقت جو ہیں وہ دبئی میں, سعودیہ میں, یورپین کنٹریز میں جیلوں میں آن دی لانگ اسٹے یا ایکسپائری ایلیگل ویزاز کے ایلیگل ویزا, ٹھیک ہے, یا پھر ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. دنیا ہم سے یہ چاہتی ہے کہ آپ کے لیے قانون ہے لیکن ہمارے لیے یہاں پہ قانون, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا, ایک اچھا تاثر دیا. پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ابھی ہوا, بہت بہتر ہے. فریکوینٹ وزٹس ہونے چاہیے, افغانستان کے ساتھ ایک وزٹ ہونی چاہیے. لیکن جو اس میں سب سے بڑی مسنگ چیز تھی کہ جو پارٹیز تھیں دو, KP اور بلوچستان, وہ وہاں پر مسنگ تھی. وہ تو ہمیشہ ہی مسنگ ہوتی ہیں. نہیں میں وہ بات ہی کروں, دیکھیں اگر وہ ہماری دونوں صوبے کے, میں کہتا ہوں کہ چیف منسٹرز وہاں پر ہوتے. بلوچستان میں کس کی حکومت ہے سر؟ آپ ہی کی تو ہے. تو میں کہہ رہا ہوں, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ دونوں صوبوں کے نمائندے وہاں پہ لے جاتے, وہ بھی اپنا کیس پریزنٹ کرتے, کیونکہ وہ فرسٹ افیکٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ہم بارڈر پہ ہم افیکٹیز ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہو رہی ہے, تو وہاں پر میں کیس پریزنٹ کرتے. سیفران کے منسٹر مسلم لیگ نواز کے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے امیر مقام صاحب,
افغان ریفیوجی کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ وہاں پر ہوتے. 3 شخصیات کا تو ہونا، 2 شخصیات، 2 صوبوں کی نمائندگی اور 1 سیفران کی منسٹر، بہت ہی لازمی تھا. اگر یہ ایشو ڈسکس ہوئے، اگر یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوئے، کوئی اور ایشو ڈسکس ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہماری غیر حاضری ٹھیک ہے. اور کون سے ایشوز ڈسکس؟ نہیں، میں اگر دیکھیں، اگر میں افیکٹی ہوں یا آپ افیکٹی ہیں یا کوئی اور افیکٹی ہے تو ہمیں تو ساتھ لے جانے کی بتائیں تو صحیح. ہزار تو اسی وجہ سے وہ گئے تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے صوبے کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہو یا بلوچستان کو شاید آن بورڈ لیا ہو. اب چلو ہو گیا وزٹ، نیکسٹ وزٹ میں ہونا چاہیے کیسے ہوں. اب اگر وہ واپس آ گئے ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، ہماری صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیں. اب ادھر کیا باتیں کی ہیں، ہمیں پہلے چائے کی پیاری اتنی مہنگی پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ہم تو دیکھیں اب تو ہم ڈرے ہوئے ہیں نا. کیا آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ ول بی، کیا ڈونٹ وری ایوریتھنگ ول بی اوکے. تو ہم تو ڈونٹ وری سے جو ہے نا بہت زیادہ ورڈ ہو گئے. اس کے اندر سر ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے افغان مجاہدین تیار کیے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور پھر ہم نے افغان قوم کے اوپر جنگ مسلط کی وار آن ٹیرر کے وجہ سے. شاید اس وجہ سے قانون ہماری باری تھوڑا فرق ہونا چاہیے. وضاحت یہ ہے کہ اگر دنیا یہ رول اپلائی کرتی ہے کہ آپ ویزا لگوا کے آئیں، تو ہمارے افغان بہن بھائیوں کو یہ رول نہ کرے، کیونکہ ہم نے ان پہ جنگ بھی تو مسلط کی تھی اور کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے. اسپیسیفکلی آپ کے 2008 سے 13 کے دور میں سب سے زیادہ ڈرون سٹرائکس پاکستان کی ہسٹری میں اس ٹینیور میں تھی. اتنی مشرف صاحب دور میں نہیں جتنے آپ کے دور میں ہوئی تھی. اس کی وجہ سے میس ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی تھی اور یہ پرابلمس پرسسٹ کیے تھے، اور اس نے جنم دیا تھا پشتون تحفظ موومنٹ کو. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اتحادی تھے اور 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی اور میں ڈپٹی اسپیکر تھا. اور اس وقت جو نقصانات ہوئے وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ میرا علاقہ سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا ڈیر اسماعیل خان. ہر دوسرے تیسرے دن خودکش دھماکہ، ایسے ہی جنازے میں، اسپتال میں، چیزوں میں. مطلب ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں ڈر کے مارے کبھی ٹی وی بھی نہیں کھولتے، پتہ نہیں کیا خبر آ جائے، نہیں کون سی خبر آ جائے. تو بہت ہی چیزیں ایسی تھیں کہ آپ نے وہ سچویشن آپ نے خود مانیٹر کی ہوگی کہ کیا کچھ ہو رہا تھا. خوفناک تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں پی ٹی ایم نے ایک جنم لیا اور ایک ینگسٹرس کا ایک گروپ پشتون کا آیا. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ ڈی خان میں پڑے ہوئے ہیں. اب تو ان کے 2 این ڈی ایم بن گئی ہے. ہاں جی، محسن داور، علی وزیر اور علی وزیر صاحب اور بشرا غور صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹرین تھیں. تو ان سے میری جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ قومی ادارے میں آپ آئیں، آپ اپنے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں. دیکھیں، ہم سیاستدانوں کا جو فورم ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے. ہم نے اپنا کیس، اپنا چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ آئیں، برادری میں آئیں. آپ اگر پچھلی دفعہ ان کے 2 ایم این ایز تھے، جی آئیں. آپ جب 2 ایم این ایز آئیں گے تو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. اب دیکھیں وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز بھی ہوتی تھیں، فورن وزٹ بھی ہوتے تھے، باقی چیزیں بھی ہوتی. تو ان کا ایک ان پٹ موجود ہوتا ہے، ان کا نمائندہ موجود ہوتا ہے. اب جب پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی، آپ باہر روڈوں پہ جلسے جلوس بالکل آپ کریں، لیکن پرابلم ہے کہ آپ کی آواز جب تک پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے گی، آپ جب تک جو لوگ میٹر کرتے ہیں قانون سازی نہیں ہوتی، جہاں پہ جو پالیسیز بنتی ہیں، اب پالیسی میکنگ میں کا حصہ نہ ہو تو چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک وہ کیا، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ میں ان کا جو پچھلا پشاور والا ایک ان کا جو تھا جرگہ جو تھا اس میں خود گیا. جی، میں پہلے دن اس انتظامات کے لیے گیا، میں اینڈنگ میں بھی گیا، میں ان کو دیکھا، میں بیٹھا ان کے ساتھ. ہم نے ایک پولیٹیکل ان کی کمیٹی بنی. پھر وہ کمیٹی کیا کیا کہ میں خود گیا سی ایم ہاؤس. مجھے سی ایم صاحب کا فون ہے اور میں پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گیا، اس لیے گیا کہ میرے صوبے کے امن کی بات ہو رہی تھی، پولیٹیکل بات ہو رہی تھی، وہ زیادہ ضروری ہے. ہم سب اس کے پاس گئے. تو ہم نے پھر اپنے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو اختیار دیا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی کمیٹی بنیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول اسپیکر صوبائی اسمبلی کا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اپنے پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی ڈکلیئر کی. پھر اس نے سی ایم سے بات کی، پھر باقی پولیٹیکل پارٹی سے بات کی. پھر یہ انیشیٹو ان کا جو تھا ہوا. پھر ہم بیٹھے، ہم نے کہا دیکھیے ہماری پارٹی سے بھی نمائندگی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹی سے نمائندگی. ہم نے کہا آپ بنائیں، آپ چارٹر آف ڈیمانڈ بنائیں، جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا وی ول 100% سپورٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی اور کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایجنڈا، فار ایگزامپل الزامات آپ مجھ پہ 100 لگا سکتے ہیں، میں اوپر 200 لگا سکتا ہوں، کسی اور پہ 500 لگا سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جی افغانستان کا جھنڈا پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف نہ رہی. ہمیں اختلافات سب کچھ ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے ایک دائرے میں رہ کے اپنے ایک کیس اور مقدمہ لڑ دیں. ٹھیک ہے، ان کی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہوئی ہے، اگر وہ بھی پولیٹیکل اس میں آتے ہیں، باقی لوگ بھی آئیں، الیکشن لڑیں، اپنے نمائندگی لائیں. میں نہیں کہتا کہ پورے پاکستان میں وہ سویپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نمائندگی وہاں پر موجود ہو، ان کی آواز وہاں پر موجود ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور اسی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں.
ہم دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا. اب وہ جب وہ جلسہ کریں گے تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جائیں گے. میری پارٹی کے بھی جائیں گے, ANP کے بھی جائیں گے, ان کے بھی, مطلب سارے پولیٹیکل پارٹیز PTI کے بھی جائیں گے, سارے جائیں گے. جب ان کو بولیں گے نا کہ نہیں اب آ جائیں, ہم اپنا جائیداد تقسیم کرتے ہیں, ہم اب پولیٹیکل پارٹی بن چکے ہیں, آئے ہمیں ووٹ کریں, تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر عوام ان کے ساتھ ہے, ان کو ووٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ بھیجتی ہے, ویلنٹ آئے اور اپنا کیس پریزنٹ کریں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں پارلیمنٹ کے دائرے میں آنا چاہیے تاکہ آواز وہاں پہنچے اور اس پہ لیجسلیچر ہو. لیکن اس کی ایک ازمپشن یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے, کیونکہ میرا جو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن کھڑا ہوتی ہے اور وہ الیکشن ہار جاتی ہے تو وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. یہ ہمارے ماں سوائے 71 والے الیکشن سے پہلے ہر الیکشن میں یہی گفتگو ہوئی ہے, چاہے وہ فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن ہو, چاہے وہ بے نظیر صاحب نواز شریف صاحب کے 90s کی الیکشن ہو, چاہے وہ 8 کا الیکشن ہو, 13 کا ہو, 18 کا ہو, 24 کا ہو. تو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر آدھے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز ایکچولی جیت کے آئے ہوئے ہیں. تو شاید اس لیے عوام اور مختلف لوگ نہیں شامل ہونا چاہتے پارلیمنٹری ڈیموکریسی آف پاکستان کے اندر. قصور کس کا ہے؟ میں بتا دوں, میں بتا دوں, بتائیں. ہمارے اوکے, ہمارے مین سیاستدانوں کا ہے. ہمیں ایک فورم ملا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ایک فورم ملا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن رگڈ ہوا ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہیں باتیں کہ جی الیکشن, ہم نے پچھلے الیکشن میں کہا کہ اپنا RTS کا الیکشن تھا, پارٹی جو جیتی انہوں نے کہا جی آپ جائیں عدالتوں میں, عدالتیں آزاد ہیں, چاہیں فیصلہ کریں. ہم عدالتوں میں گئے, جیسا اب آپ لوگ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں جائیں. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ بلوچستان سے ایک الیکٹ ہوئے تھے اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب, تو اس کے جو کوئٹہ سے ہوئے تھے, اور وہاں پر جو ٹریبیونل ہے اس نے کہا کہ وہاں پر بلوچستان میں جو کیپٹل ہے اس کا کوئٹہ, اس میں 50 سے 60 ہزار لوگ ایسے تھے جس نے ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کی. تو یہ تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پتہ نہیں کیوں نہیں گیا ابھی تک یہ بات. پھر جب ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 50-60 ہزار ایسے لوگ ہیں بلوچستان کوئٹہ میں جس کو کیپٹل اب لاہور کو میں بولوں کہ یہاں پر میں کیا بولوں کہ مطلب یہاں پہ ان پڑھ لوگ رہتے ہیں یا شعور والے لوگ نہیں رہتے جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. جس قوم نے 8 ووٹ اکٹھے بلدیاتی الیکشن میں ڈالے ہوں کہ یہ جنرل کونسلر ہے, یہ وومین ہے, یہ یوتھ ہے, یہ اس نے ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کر دیے 50-60 ہزار. آج تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ہیومن ایرر ووٹ کا کیا بنا. ٹھیک ہے, 5 سال بھی گزر گئے, 1 سال اور سے بھی گزر گیا, شاید اگلے کسی وقت. تو یہاں تو المیہ یہی ہے نا, جب جس شخص نے اس ملک کو آئین دیا, ایٹم بم کا تحفہ دیا, اس شخص کو بھی 45 سال بعد انصاف ملتا ہے شہید ذوالفقار بھٹو کے جی عدالتی قتل ہوا. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کے کسی کے میری پارٹی سے 100 اختلافات ہوں, لیکن اگر آپ 45 سال بعد ایک شخص کو کہیں کہ جی کیا وہ اس شخص کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو. تو یہ چیزیں دیکھیں, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن, یہ اگر ہم سیاستدان اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ کام ہوگا. ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ وہ نہیں, ہم بیٹھے جب ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی. نہیں, ہم نے NFC ایوارڈ کیا, ہم نے خیبر پختونخوا اور 18 امینڈمنٹ میں ہم نے بہت سی چیزیں خیبر پختونخوا کہیں, باقی چیزیں کہیں. ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب, ہم دونوں پارٹی دیکھیں, جب اپوزیشن حکومت ہوتی ہے تو وہ ایک کہتا ہے کہ دن ہے, دوسرے کہتے ہیں رات ہے, کبھی بھی ایگری نہیں ہوتے. تو ہم نے کہا دونوں کے کنسنسس سے میں ایک ایسا شخص لائیں جس پہ کم از کم اعتراض نہ ہو, اپوزیشن کو کم از کم, کہ حکومت ایک ایسا بندہ لائے جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے یا یہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو کلین چٹ دے گی اور ہمیں پھنسائے گی. تو دونوں کے کنسنسس ایک ایسے بندہ لائیں کہ جو نیوٹرل ٹائپ ہو اور پراپرلی وہ کریں. اس میں ہمیں الزام لگا دیا کہ جی آپ نے تو مکمکا کر لیا کہ 5 سال آپ اور بندے بھی اپنے لیں.
پھر تو جو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ بھی تو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے ہمارے لیے, ہمیں تو نہیں لگا اس کو. بے شک عمران خان نے ایک پہاڑی پہ, وزیرستان کی پہاڑی پہ کھڑا کر کہ پاکستان میں سب سے کمپیٹنٹ بندہ میں اس وقت چیف الیکشن کمشنر لگا رہا ہوں, جس کے اوپر آج وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ غلط آدمی. تو اس چیز کو دیکھیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ 2008 سے 13 تک ہم نے ایک چیز کی, 18ویں ترمیم کی, 19ویں ترمیم کی, آج 26ویں ترمیم آ گئی ہے. جی تو آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور چور دروازہ اور چوری شدہ جس میں کھڑکی سے جو چوری ہوتی ہو اس کو بند نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ کام ہوتا رہے گا. لیکن سر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم وہ چور دروازہ بند نہیں کریں گے تو عوام کے لیے ماننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, جن سرکمسٹانسز میں 2024 کا الیکشن ہوا ہے, تو بیسکلی لاڈلا شفٹ ہوا ہے. اور میرا کوئی لفظ جو ہے وہ اس کا برا نہ مانیے گا, لیکن یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان لاڈلا, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور 13 کے اندر نواز شریف صاحب لاڈلے تھے, اور 8 کے اندر یہی عہدہ پیپلز پارٹی کو ملا ہوا تھا. 90s کی دہائی بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کسی کے بریک ڈاؤن ہوتے تھے وہ کسی اور کو لے کے آتے تھے. آج جب ہم 2025 کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا پرابلم وہی ہے جو اس وقت ایسٹ پاکستان کو ویسٹ سے تھا, کہ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہو. یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے, اور یہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ جس پارٹی کے چیئرمین نے قانون دیا, جس پارٹی نے 2008 سے 13 میں 18ویں آئینی ترمیم کی, تو ہمیں نہیں امید تھی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کریں گے جس طرح وہ ہوئی. 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ہیں جو نیسیسری ہیں, لیکن جس طرح وہ ہوئی, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لاڈلا تو کیا والدین کو جو ہے وہ لاڈلا پن چھوڑ دینا چاہیے, اور میں سب بچوں کو مساوی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پھر بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. اگر آپ یہ امید کریں کہ ایک انکروچمنٹ نہیں ہوگی جب سب ادارے اپنے گروسی میں رہ کر کام کریں گے. دیکھیں ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنی میچور یا پرانی نہیں ہے جتنی باقی ممالک کے, جن کے ساتھ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی, میں پڑوس کی مثال دیتا ہوں انڈیا کی, کتنی پرانی ڈیموکریسی ہے. یو کے کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, جو بھی ہے, اور ہم کمپٹیشن ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری اتنی میچور ڈیموکریسی نہیں ہے, لہٰذا میں سمجھ اس کو کس نے میچور کرنا ہے, ہم پولیٹیکل فورسز نے کرنا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے, پارلیمنٹس نے کرنا ہے. ہم نے چیزیں ایسے اگر 18ویں ترمیم میں خامیاں تھیں تو بہتر کرتے. آپ نے بھی 26ویں ترمیم کی بات کی ہے, میں کہتا ہوں 26ویں ترمیم میں جو پیپلز پارٹی نے ایک رول پلے کیا, میں سمجھے بہت سی چیزیں نارملائز ہوئیں. ادروائز اس میں جو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مختلف پارٹیز کہتے ہیں ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے. پھر منسٹر کہہ رہا تھا ڈرافٹ نہیں ملا. پھر اپوزیشن بیٹھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں, پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے چیئرمین وہ بیٹھے ہیں, باقی جماعتیں بیٹھی, فریکوینٹ ہماری میٹنگز ہوئی. پھر ہم نے ایگری کیا کہ جو اپوزیشن کا ڈرافٹ ہوگا وہی ہم منظور کریں گے. ٹھیک ہے, گور علی خان نے وہ ڈرافٹ تیار کیا, اور کیونکہ وہ ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب سب کچھ ریڈی ہو گیا جی, بس ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے رہیے ٹی وی پہ روزانہ آتا تھا کہ جی کل پاس کر رہے ہیں, کل پاس کر رہے ہیں. 1 مہینے سے ہم سن رہے تھے کہ کل پاس کر لیں گے. ہم نے کہا نہیں, جب تک پولیٹیکل فورسز ساری آن بورڈ نہیں ہوگی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پوری کوشش کی, آخر میں کہا کہ جی ہمیں بانی چیئرمین سے ملنے اور ہم نے ان سے اپروول لینی ہے. وہ تو پہلے ہی پتہ تھا کہ جب وہ ان سے ملیں گے تو وہ بولیں گے نہیں کرنا. جیسے ادھر گئے ادھر سے تو اپنے ہی جو ان کا لیڈر تھا یا اتحادی تھا مولانا فضل الرحمان سے وہ غائب ہو گئے, اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کو ووٹ کرنے ہیں. چیزیں دیکھیں اس میں فلاز ڈیفینیٹلی ہوں گے, غلطیاں بھی ہوں گی, کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ فل سٹاپ آ گیا. آپ اگلی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. جب ہم آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے چیزوں پہ ہو گئے نا, جب ہماری 16 مہینے کے عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی تھی تو میرے پارٹی کے چیئرمین نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے, اور ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کو اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ سے بٹھایا تھا. مطلب ہم جب آپس میں بیٹھیں گے نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں 10 پوائنٹس ہوں گے, 2-3 پہ ایگریمنٹ ہوگا, 7-8 پہ شاید نہ ہو, لیکن ہم ایک سسٹم میں شروع تو ہو جاتے ہیں نا بات چیت. لیکن اگر ہم میڈیا کے ذریعے بات کریں گے اور ٹاک شوز کے ذریعے بات کریں گے تو مسئلے حل نہیں ہوگا. میری پارٹی سے 2-4 لوگ ہوں گے جو اسپوائلرز ہوں گے, دوسری پارٹی سے بھی 2-4 اسپوائلرز, کچھ ایسے لوگ بھی ڈپیوٹ ہوتے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں کہ جو کسی پارٹی سے نہیں ہے, کسی سے نہیں ہوتے, اور وہ اسپوائلر کا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں, فیصل واڈا صاحب کی بہت سے ایسے ابھی بھی مطلب ہے کہ مختلف. اور میں ہمیشہ اپوزیشن میں جب ہم تھے کہتا تھا کہ جب ان کی ڈیپوٹیشن لوگوں کی ختم ہوگی اور اپنے جائیں گے اپنے پیرنٹل ڈپارٹمنٹ رپورٹ کریں گے, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا. لیکن پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بات سب کی سنتے ہیں, لیکن اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے انہیں آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, میں غلط بات کروں گا اور آپ ٹھیک بات کریں گے, لیکن یہ لیڈرشپ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ غلط اور ٹھیک کون سی ہے, اس پہ آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل لیڈرس کو جب تک ہم اکراس دی ٹیبل نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی
نیشنل سیکورٹی کا ایشو آیا, انڈیا کا ایشو آیا جب ہمارے ایئر فورس کا وہ اٹیک ہوا تھا, جہاز گرے تھے. جی ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کی سب کی, اس میں صرف چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری غائب ہوتا ہے, اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کون سی میٹنگ مجھے بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر اس وقت کے موجود ہوتے تھے, کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں, بھائی آپ 100 دفعہ ہم نے بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملا, لیکن آپ اپنے ملک کے لیے تو بیٹھے نا. آج بھی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے جی, اگر وہ آئیں گے پارلیمنٹ میں تو ہم بات کریں گے. بھائی ہم محترمہ شہید ایگزائل میں تھی, زرداری صاحب 14 سال جیل میں تھے, میاں صاحبان پہ یا باقی پولیٹیکل فورسز پہ بھی ٹائم ایسے گزرا, کبھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کریں گے جب محترمہ شہید ایگزائل سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, یا زرداری صاحب کو جیل سے نکال کر لائیں پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پارلیمنٹ میں لے کر بیٹھیں گے. یہ چیزیں ہم ان دوستوں کو کہتے تھے جب یہ حکومت میں تھے, اتنا کرو جتنا کل ہو. یہ جو آج کہتے ہیں کہ آپ پروڈکشن آرڈر ایشو کریں, لیکن کم از کم ہمارے چیئرمین سینیٹ نے اسٹینڈ تو لیا نا پروڈکشن آرڈر کے اوپر. اس کا فائدہ تو کوئی نہیں, جب ایک چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہونی تو اس پہ فرض لیا. دیکھیں چلو لیا ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں, ایک ول انہوں نے دکھائی نا, یہ تو خاموش رہتے تھے. نہیں, یہ تو ہینڈ اینڈ گلو تھے. دیکھیں وہ چیز, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے, میں الزامات بھی نہیں لگاتا, ہم آج بھی کہتے ہیں جتنے یہ پولیٹیکل فورسز ہیں یہ بیٹھیں گی, اپنے مسائل کا حل نکالیں گی, چیزیں ٹھیک ہوں گی. ادروائز اگلا الیکشن آئے گا, کسی حکومت آئے گی, الزامات ہوں گے, اپوزیشن بولے گا ہم الیکشن ہار گئے ہیں, ہمیں ہروا دیا گیا ہے, جو حکومت میں آئیں گے وہ بولیں گے جی عدالتوں میں جائیں, 5 سال عدالتوں میں ٹائم ضائع کریں اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم پولیٹیکل فورسز کی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہم 5 ٹھیک ہوں گے, 2-3 خراب ہوں گے, لیکن ایسی میڈیا کہ اگر آپ ٹھیک ہوں گے 2 خراب ہوں گے, یا آپ خراب ہوں گے 2 ٹھیک ہوں گے, تو میڈیا کا ذکر ہی ہوگا نا کہ جی وہ چینل والے یہ ہیں یا اینکرز یہ ہیں یا براڈ کاسٹ والے یہ ہیں. تو میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں, پولیٹیشین اچھے ہیں یا برے ہیں, جب تک ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے, مسائل کا نہیں نکالیں گے, چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے. میں نہیں کہتا کہ ایک دن چیز ہو سکتی ہے. 18th امینڈمنٹ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ان آفیشیل ہم نے 200 میٹنگس کی جو کہ آف ریکارڈ تھیں, آن ریکارڈ 100+ جو ہے آفیشیل میٹنگ بھی ہوئی, اور ڈیلیبریشن کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر سب کے پوائنٹس لے کے ہم نے ایک چیز یونینیمسلی پاس کی. تو چیزیں جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے, مسائل کا حل نہیں نکالیں گے, ایسے چیزوں کا حل نہیں نکل سکتے. تھوڑا سا سر اس کے اندر اگین میں بات کرتا ہوں کہ عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کہ پرانی ماضی کی باتیں یاد کروا کے آپ 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کرواتے ہیں, پیکا ایکٹ بھی پاس کروا دیتے ہیں. بلاول صاحب میڈیا میں جا کے اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن اسینٹ سائڈ سے دے دیتے ہیں. اسی طرح ابھی سندھ کا واٹر کرائسس آ رہا ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو 6 کنال پروجیکٹ بنے گا جب یہ کمپلیٹ ہوگا, اور یہ SIFC کا آپ سمجھ لیں ریکو ڈک کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مارکی پروجیکٹ ہے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی پرابلم آئیں گے. یہ تو انڈیا والا لچ ابھی فرائی ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. تو سندھ میں آپ اس کے پروٹیسٹ کروا رہے ہیں اور سینٹر میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیں پانی کی تقسیم کی اگر بات آ جائے تو جو ابھی پنجاب نے ایک ایشو ہوا تھا, ٹیک اپ ہوا تھا کینالس پہ, سندھ کو اس پہ بہت سی ریزرویشنس تھیں, اور ریزرویشن سے لحاظ تھی کہ سندھ کے عوام چاہتی, یہ ان کا وہ تھا کیس تھا کہ جو پانی کی تقسیم ہوئی ہے, پنجاب نے شاید اپنا پانی کنزیوم کر لیا ہے یا تھوڑا بہت رہتا ہے یا کنزیوم ہو چکا ہے سارا. اور اگر یہ کینالز بنتی ہے تو سندھ جو ہے وہ بنجر ہو جاتا ہے, ان کے پاس پانی نہیں جاتا ہے, اور پانی نہ جانے سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہوتی ہیں. یہ ایشو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ, یہ میڈیا پہ اور جلسوں میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا فورم تھا CCI جو کہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی غلط کر رہی تھی؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں, کیونکہ ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد, جس کے سگنیٹری PMLN بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی, باقی جماعتیں بھی ہیں, ہر 3 مہینے بعد CCI کی میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, سال ہو گئے CCI کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو جب رمضان کے مہینے میں بلال بھٹو زرداری صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے, ہماری ایک میٹنگ تھی, میں بھی اس کا حصہ تھا. پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت جلد اس کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں, بڑا ایک ایشو ہے, میں مانتا ہوں کہ ایشو ہے, اور اس پہ ہم اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں. تو میٹنگ نہ کرتے 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 بات روڈوں پہ آ گئی, چیزیں آ گئی, جلد سے ہوئی چیزیں. اب وہ پرسوں جو بھی بات ہوئی بلاول صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ریفر کریں ٹل CCI. تو 2 تاریخ ہو CCI میٹنگ ہوگی. تو اگر یہ پہلے ہو جاتی تو اتنا بڑا پینڈورا باکس کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. میرے خیال سے پینڈورا باکس تو نہیں کھولا, یہ وہی ہو رہا ہے جو پیکا کی باری ہوا, یہ وہی ہو رہا ہے 26 کی آئینی ترمیم کی باری ہوا. یہ پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی, پھر اینڈ میں وہ اگری کر جائیں گے. پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے احتجاج بالکل کرے گی. پیپلز پارٹی اگر یہ نہر بنتی ہے تو آخری اسٹیپ تک جائے گی. پیپلز پارٹی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ نہر بنے اور سندھ کی زمینیں بن جائیں, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا بیس جو ہے وہ سندھ ہے.
انٹیریئر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ چیزیں ان کے اگر آج زمیندار اٹھا ہوا ہے, آج وکیل اٹھا ہوا ہے, آج بزنس مین اٹھا ہوا ہے, آج سندھ کا ہر شہری اٹھا ہوا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری چیزیں جو ہے وہ اب یہ پولیٹیکل چیز نہیں ہے, یہ ہر شہری کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ لائف لائن ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں. تو اس پہ کوئی بھی چیز, اور ماضی میں بھی ایسے ایشوز جب آئے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اس کو اسٹرانگلی کنٹیسٹ کیا ہے. جو اس دن پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, تو اسٹرانگلی کنٹیسٹ کیا کہ اس چیز پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور سی سی آئی کی میٹنگ 2 تاریخ کو ہونے والی ہے, اور اس پہ جو ہے اس چیز کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہو. چلے اللہ کرے اس کا کوئی بہتر حل نکلے جو اوور آل. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں کیا کہ میٹنگ یا ٹیبل پہ سالو ہو سکتی ہیں, اس کو کیوں اتنا نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم اتنا ایکسپینڈ. دیکھیں 2 صوبوں میں حالات خراب ہیں اس وقت, کے پی اور بلوچستان میں. بے شک. تو آپ مین میڈ کرائسس سندھ میں کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ میں اس کا جواب دوں گا. نہیں, میں سوال ایسے کروں, میں بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے پیپلز پارٹی کی وہ جاگیردار ہے. جاگیردار کی کمر توڑ کے ایک مخصوص طبقہ زمینداری کے کام پہ ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے ایس آئی ایف سی 4 لاکھ ایکڑ جو ہے اس کو زیر کاشت لانا چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی تشکیل دی آپ کی پی ڈی ایم 1 نے, پی ڈی ایم 2 اس کو کیری فارورڈ کر رہی ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کانسٹیٹیوشنل اسپیس آکیوپائی کی ہوئی ہے ان کو پش بیک نہیں مل رہا. آپ نے جو کمپنی کا نام رکھا اس سے مجھے اعتراض ہے. اچھا. پی ڈی ایم 1 جو تھی نا وہ ہم اس کے الائس سے ہم اس کا حصہ نہیں, مطلب ہے کہ, اور پی ڈی ایم 2 اس لیے نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا جو سربراہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو ابھی اس سائٹ پہ چلا گیا. چلے نام کوئی اور رکھ لیتے ہیں, وہ تو کوئی دقت نہیں, لیکن مدعا وہی ہے. وہ ہے. دیکھیں آپ کی بات, دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی نہر بن رہی ہے, چولستان میں نہر ہے, یا ایس آئی ایف سی ہے وہاں پر ریگستان میں جو ہے وہ زمینیں آباد ہونی ہے. ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ زمینیں آباد ہونی چاہیے, جو اس کے بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں راجستھان میں بھی تو نہر بنی تھی جو کہ سکسیزفل نہیں چل پاتا تھا. تو دونوں طرف سے ایک چیز چلتی ہے. لیکن وہ چیزیں دیکھیں, اگر میں آپ کے ساتھ ٹاک شوز پہ رات کو بیٹھوں اور لوگ 7 سے 10 بجے تک ٹاک شو دیکھتے ہیں, ایک حق میں دوسرا مخالف, ایک حق میں دوسرا مخالف چل رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ فورم نہیں, لوگ تو یہ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں چیزیں, ٹرسٹ آپ کہتے ہیں ٹرسٹ ہیں یہ چیزیں. تو وہی چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ سی سی آئی کی میٹنگ اگر مہینہ 2 پہلے ہو جاتی اور یہ چیزیں اس میں ڈسکس ہو جاتی ہیں تو یہاں تک یہ بات ہی نہ آتی. پی ایم ایل این کے بقول زرداری صاحب آلریڈی وربل اسینٹ دے چکے تھے پہلے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب وربل اسینٹ دے چکے ہیں. زرداری صاحب کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ نہر بنا سکتے ہیں؟ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں. اگر ہوتے تو 1991 میں ایک پانی کا ایکارڈ ہوا تھا, 4 صوبوں کو پانی کا شیئر ملنا تھا. اس وقت پنجاب نے تھل کینال بنا کے اپنا شیئر لے لیا, ایسے ہی سندھ نے رینی کینال بنا کے شیئر لے لیا, بلوچستان کی کچی کینال کمپلیشن پہ ہے, تقریباً نیٹ ورک بن چکا ہے. خیبر پختونخوا کا کدھر ہے پانی؟ گڈ پوائنٹ, اچھی بات ہے. تو اگر وہ میرے پریزیڈنٹ تھے اور اس کے وجہ سے اختیار ہوتا تو میں نہر چشمہ لفٹ کینال میں بنا چکا تھا. اور پچھلے ہمارے 16 مہینے کی حکومت میں اس پر کوشش کی, ابھی دوبارہ میں نے اس کو ٹیک اپ کیا. میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا بھی اور بلاول صاحب کا بھی اور چیئرمین واوڈا کی, کہ انہوں نے دیکھا. میں کہا جی آپ تو 6 نہروں پہ لڑے, میں تو اپنا پہلے ہماری تو پانی کا جو پرانا اپرووڈ پروجیکٹ ہے, اپرووڈ پروجیکٹ. اور کیا پھر یہ ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ میرا پانی جس صوبے نے استعمال کیا اتنے سالوں میں اس کا ہمیں ابیانہ دے گی؟ اچھا آپ پنجاب سے پیسے لیں گے؟ نہیں, میرا پانی کا شیئر مجھے اگر نیٹ ورک نہیں, میں آگے بات سمجھ گیا. میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اگر وہ پنجاب استعمال کر رہا ہے, سندھ استعمال کر رہا ہے, بلوچستان کوئی بھی کر رہا ہے, کیا اس کا ہمیں شیئر؟ ہمیں تو آپ مطلب ہے کہ نہر ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ کے اچھی بات ہم کہتے ہیں, لیکن یہ بات دیکھیں اب یہ اس کے بعد میں اس پہ آؤں گا جو ابھی ٹیکسز لگے ہیں زمینداروں کے اوپر بھی ٹیکسز لگے ہیں. جی, لیکن چیزیں آپ کو جو کہتے ہیں آپ پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں ٹیکس دیں جس میں آپ کو پانی بھی ہم نہیں دے رہے, آپ کو ہم واٹر چینلز بھی نہیں پکے کر کے دے رہے, آپ کی اگر فلڈ میں کینال ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو بھی ہم ریپیئر کر کے نہیں دیں گے, لیکن ٹیکس پورا دو گے. سب سے زیادہ ٹیکس تو پنجاب دیتا ہے. میں مانتا ہوں پنجاب کا واٹر چینل, پنجاب کا واٹر سسٹم, پنجاب کا زمیندار, ٹھیک ہے. آپ سندھ میں دیکھیں کہ کھالے تقریباً میجورٹی جو واٹر چینلز ہیں کھالے پکے ہو چکے ہیں, پنجاب میں بھی ہوئے ہیں. اور کے پی میں مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پوزیشن نہیں ہمارے زمیندار ساتھ. ہمارے پچھلے فلڈ میں چشمہ ڈیم کے ڈیمیج ہوئے, آج تک ریپیئر نہیں ہو سکی. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹیکس بھی دو ساتھ بھتہ بھی دو. بھتہ تو لازمی ہے سر, نظام نہیں چلانا. نہیں پنجاب میں بھتہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہے, پنجاب میں بھتہ ہے, سندھ میں بھی بھتہ ہے. نہیں, بھتہ تو پاکستان کا ایک کلچر ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود کہ پنجاب میں کیونکہ میں ڈیر اسماعیل خان میں رہتا ہوں, میرے بالکل اکراس دی ریور جو ہے کچے کا علاقہ جو ہمارا ہے وہ پنجاب میں بھی سیم آ کے آتا ہے. پنجاب کے ہمارے زمیندار ہیں, میں نے کبھی نہیں سنا
کہ اس قسم کے ہوں. ہمارا سی ایم جو خود کہتا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں فصل اٹھاتے ہوئے. یہ پنجاب اور میرے خیال میں سندھ اور بلوچستان میں تو خیر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن پنجاب اور اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس، میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں واٹر چینل آپ زمینداروں کو دیں، چیزیں دیں. پھر آپ، میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا ٹیکس آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ آئی ایم ایف نے کہ صوبے کو یہ بولا کہ 1% سپر ٹیکس بھی لگا لو. تمہاری زمین اگر دریا میں ہے اس پہ بھی تم ٹیکس دو گے. اگر میری زمین آپ کی زمین میں نے قبضہ کی اس پہ بھی میں ٹیکس دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کیلکولیشن کیا کہ جو جتنا چھوٹا زمیندار ٹیکس زیادہ دے گا، جتنا بڑا زمیندار ٹیکس کم دے گا. تو سر آپ نے ان کو حکومت بنا کے دی ہے. کس نے کو؟ آپ نے. کس کو؟ نون لیگ کو. میں پی ٹی آئی کی بات کروں، صوبائی حکومت کا ٹیکس. آپ سمجھے نہیں سر. سینٹرل گورنمنٹ نے پریشر ڈالا ہوا ہے ہر پروونس پہ کہ وہ اتنا ٹیکس اکٹھا کر کے دے. ہم نے ایف بی آر کو رپورٹ کرنا ہے، ایف بی آر نے رپورٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کو. پی ٹی آئی والے تو بڑے آزاد لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کی بدماشی نہیں. نہیں دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ کہ ہم تو اپنا نظام، ہمارا اپنا نظام تو کوئی مانتے نہیں. میں بتاتا ہوں سر، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. نہیں وہ میں تو میں جو ان کی ہپوکریسی ہے اس کا پابند نہیں ہوں. ریالٹی یہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں تھا، سندھ نے بھی بجٹ بیلنس کیا، کے پی کے نے بھی کیا، بلوچستان نے بھی کیا. 250 ارب کا ڈیفیسٹ تھا جو مریم صاحبہ نے اسپینڈنگ کی ہر جگہ اپنی چیزوں کرنے کی. شہباز شریف صاحب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، پیپلز پارٹی اس پہ خاموش رہی. جب ہم نے اپنا کوارٹرلی کوٹا نہیں میٹ کیا تو آئی ایم ایف نے 2 بندے تعینات کر دیے سینٹرل گورنمنٹ میں مانیٹر کرنے کے لیے سچویشن. اور یہ پیسے بقول گورنمنٹ کے ہمارے لائف لائن ہے. ہمارا گلہ یہ ہے، اور ہمارا گلہ ہر کوئی جو اقتدار میں سے یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے حمایتی پارٹنرز کو یا تو چھوڑیں یا ٹو دا لائن لائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں یہ باتیں پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے. سر آپ ہی کی پارٹی کے لوگ باہر کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی باہر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ وہی کہانی ہے جو پی ٹی آئی دے رہی تھی اور بیسکلی حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. کیونکہ میرا جو اگلا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک باجوہ صاحب نے ایڈمیٹڈلی اوپنلی اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سیاست میں پہلے انوالو تھے، اب نہیں ہیں. کیونکہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں. دیکھیں یہ وہ ریٹائر ہو رہے کہ نہیں، تو میرا مقصد ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کریں گے، اس طرح میں سمجھتا ہوں مشرف صاحب کے خلاف ڈیسیجن آنا ایک ہسٹورک لینڈ مارک تھا. میں سمجھتا ہوں کاش ہم وہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ٹو دی لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا ڈیسیجن، جس طرح ڈیسیجن میں لکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل لمٹس کیا ہیں. ہمارے ملک کے اندر المیہ رہا ہے کہ ہم نے سیاستدان کو تو پھانسی چڑھا دی، پر کسی بیوروکریٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ملتی. جو فیض حمید صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ قطعاً ٹاپ سٹی کے معاملے میں نہیں ہے، وہ ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی جو عاصم منیر صاحب کے حق میں نہیں تھی. آپ بات کرتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھے ہونا ہوگا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو کب آپ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے میں پولیٹیکل فورسز کے اکٹھے ہونے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اب کہہ رہے ہیں اور جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ غلط ہے، غلطی ہے، چیزیں ہیں، اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب فلڈ آئے گا اور ہم بولیں گے فوج آ جائے اور ہمیں جو ہے یہ سیلاب سے بچائے، جب زلزلہ آ جائے ہم بولیں گے فوج آ جائے ہمیں سیلاب سے بچائے. ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی تو ان کا بارڈر پہ ذمہ داری ہے. کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں آپریشنز ہوں تو ہماری پولیس اتنی اکوپ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو فوج آ کر ہمیں کرے. اب ایک پولیو ڈراپ رہ گیا، وابڈا بھی ہم نے فوج کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب ہر چیز پہ اگر ہم ان کو اسپیس دیں کہ آپ آئیں یہ چیزیں کریں، تو پولیٹیکل گورنمنٹس کہاں پہ ہوتی ہیں؟ یہ کام ہمارا ہے. دیکھیے ہم نے ایک این ڈی ایم اے بنایا، پی ڈی ایم اے بنایا. کب بنا تھا؟ زلزلے میں نا. کیا ابھی تک ہم نے ان کے نیچے کوئی ایسی فورس قائم کی ہے کہ جو کوئک ریسپانس فورس ہو؟ خدا نخواستہ کوئی فلڈ آ جاتا ہے کچھ چھوٹے سے علاقے میں، یا زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز ایونٹ آ جاتا ہے، تو ہم وہ رضاکار کہیں، والنٹیئرس کہیں، کوئی بھی سسٹم ہو. ہاں ہم دیکھیں والنٹیئرز ہوں، ہم نے چاروں صوبے میں والنٹیئرز ہوں اور وہ جا کر اس پہ کوئک ریسپانس میں کریں. اس کے بعد کیا ہمارے جو پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے جو بھی ہیں، کیا ہم ایمرجنسی لے کے اس وقت تیار ہوتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے بنیس القوم کہ ہم جب ہمارے اوپر خدا نخواستہ کوئی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب ہمیں جو ہے چیزیں کرنی ہیں. ہم نے وہ 10 روپے کی چیز 1000 روپے بھی لینی ہے، ظاہر ایمرجنسی ہے. تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ یہ ادارے اسی لیے بنا ہے کہ آپ اس کو ریسپانس کریں گے، تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے فرسٹ ایڈ کے طور پر. فار ایگزامپل ٹینٹس ہیں، باقی چیز جو بھی آپ وہ کریں، مجھے اس کا نہیں پتہ زیادہ، لیکن ان کو پتہ کہ یار ارتھ کو خدا نخواستہ جو بھی ریکوائرڈ چیز ہے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھوں، میں نے ابھی کرم پہ لیٹر بھی لکھے، پی ڈی ایم اے کو، این ڈی ایم اے کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو. مجھے
میں نے کہا مجھے نہ دیں, مجھے کوئی فوٹو سیشن کا بھی شوق نہیں ہے, آپ جا کر وہاں پر لوگوں کے حالات خراب کر لیں. میرے پاس ریڈ کرسنٹ سوسائٹی جس کا میں ہیڈ ہوں, ہر گورنر ہوتا ہے, میں نے ان کو موبلائز کیا, جائیں اپنے انٹرنیشنل لوگوں سے بات کریں, آپ سب سے بات کریں. میں ایک ایونٹ میں بھی نہیں گیا, اور میں نے صرف جو مجھے اگر سی ایم سندھ نے یا بلوچستان نے یا کسی نے بھی دیے سامان, میں نے صرف ان کے ہینڈ اوور کیا کہ آپ جا کر تقسیم کریں. ٹھیک ہے, لیکن میں کہ آپ لوگ جا کر کریں, کوئی رسپانس نہیں. اگر سیاسی جماعت آج پیپلز پارٹی اور PMLN این ڈی ایم اے کو ڈسبینڈ کرتی ہے اور ایک سویلین باڈی کھڑی کرتی ہے, تو این ڈی ایم اے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے این ڈی ایم اے, وہ چھوڑ دیں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے, اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا, اس کو اب ختم کرنے چیزیں. میں آپ سمجھے نہیں, میں مطلب ہے کہ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. پنجاب میں ریسکیو 1122 ہے, ٹوٹلی سویلین رن ادارہ ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور کھڑا کیا تھا, شروع ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں, پرویز الہی صاحب کے انڈر, اور ہر گورنمنٹ نے اس کو کیری فارورڈ کیا, اچھی چیز, ایگری کر لیا. اگر آج ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کھڑی کی جاتی ہے, ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے بائی PPP اینڈ PMLN, تو کیا این ڈی ایم اے کا جو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ہے وہ ختم ہوگا؟ بالکل ہوگا. اگر ہم اگر سمجھیں کہ اگر یہ ہم نے چیز کھڑی کی ہے, جیسے آپ نے 1122 کی مثال دی, میں کہتا ہوں ہر حکومت, جو بھی حکومت ہو, چاہے وہ میری مخالف ہو یا میری فیور میں, اگر وہ ایک اچھے ادارہ اچھی چیز کر رہی ہے, اس کو ہمیں آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا نام ہو جائے گا. دیکھیں, لوگ بڑے آج کل ویل اویئر ہیں. ہاں جی, ایک کام اگر آپ کریں گے نا اور میں جا کے افتتاح کروں گا نا, کوئی فرق نہیں کوئی نہیں پڑتا. لوگ بتا دیں, یہ اس چیز میں میٹر, یہ میٹر ہی نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے اپنے فنڈ سے کیا, یا کسی NGO کو لے کے آئے, یا کسی انٹرنیشنل ڈونر کو لے کے آئے, کسی اس کو لے, سب پتہ ہے یہ چیزیں. یہ اب ہم لوگوں کو بیوقوف والے سے سفر, یہ اس چیز نے لوگوں کو بہت اویئر کر دیا. دوسری بات یہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ نے کہا نا کہ آپ عمران خان سے بات کریں. جی, میں نے یہ کہا تھا کہ 16 مہینے کی حکومت میں ہم نے ان کو بٹھایا تھا ٹیبل کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ پولیٹیکل, یہ جب خود حکومت میں تھے, یہ بھی پولیٹیکل ڈائلاگز نہیں کرنا چاہتے. ہم نے, کیونکہ وہ میں اکثر TV پروگرام میں کیا تھا, میں نے کہا ہم نے لطر کھا کے چیزیں سیکھی ہیں. مطلب آہستہ آہستہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر کر کے ہوئے, ہم نے مار بھی کھائی ہے, ہم نے جو ہے وہ ٹھیک بھی ہوئے, اور چیزوں سے تجربے سے ہم نے سیکھا ہے. اور جب یہ, کیونکہ ابھی اتنے میچور نہیں ہے, تو ان کو جب لطر یا اپنا تجربہ آئے گا تو ایسے ایسے یہ میچور ہوں گے, جس میں ٹائم رہے گا. ابھی ان کو لطر پڑھ رہے ہیں, یہ ان کا لطر والا دور ہے. لطر والا اتنا دور نہیں ہے, ابھی بھی بہت اچھا ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن چیزیں یہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو آپس میں بڑھ جائے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں حکومت میں نہیں ہوں, یا فار ایگزامپل ایک 9 مئی کا جو ایگزامپل ہے, وہ کسی پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں ریاست سے بہت گلے تھے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم GHQ پہ حملہ کریں گے یا ہم کور کمانڈر کریں. سر جہاز ہائی جیک کر لیا تھا ذوالفقار صاحب کے بیٹے نے. دیکھیے, کیا اس وقت کے جو لیڈر تھی ہماری محترمہ بینظیر بھٹو, کبھی اس نے کہا تھا کہ آپ GHQ پہ حملہ کر دیں؟ وہاں پر ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے, کیا اس نے کہا تھا کہ آپ جا کر کور کمانڈر کریں؟ وہ ملک میں نہیں تھے نا سر, ملک میں آئی بھی تو صحیح نا, تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے. اس میں کبھی بھی ہم نے کوئی ریاست کے خلاف ایسے ادارے نہیں لگائے, یا ایسی باتیں نہیں کی, اگر میں نہیں ہوں تو ملک نہ ہو, خدا نہ خواستہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے چیزوں میں رہ کے آپ ایک اسٹرگل کرتے ہیں, ایک چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے, اگر آپ لوگوں کو انکروچمنٹ نہیں کرنے دیں گے, اپنے یوسف میں رہیں گے, آپ بھی انکروچمنٹ نہیں کریں گے, ان کو بھی انکروچمنٹ نہیں کرنے دیں گے, تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پولیٹیشین جب تک پولیٹیکل ڈائلاگز نہیں کر سکتا, اس وقت تک وہ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ہمارا ماضی میں PMLN اور پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہمارے آپس میں فاصلے تھے, ہمارے کتنے مطلب ہے کہ اختلافات تھے, پیارے جملے تھے ایک دوسرے کے لیے. بہت دیکھیں, میں کہہ دوں تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سے اختلافات تھے ہمارے. جو ہے پولرائزیشن جو حد تک تھی, وہ تو آج تو یہ آ گیا نا, اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی. موبائل پولرائزیشن تھی, احساس ہوا لیڈرشپ کو, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی, اپنے اس میں رہ کے پالیٹکس کی. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ کو جو چیزیں, آپ کو پولیٹیکل سرکل میں رہ کر جو ہے نا چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا, بیٹھوں گا بھی نہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ بھی نہیں کروں گا. تو ایسے پالیٹکس ہو نہیں سکتی. یہ اچھی بات ہے سر کہ ایک طرف کیا کہتے ہیں آپ کال دیتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کو بھی کرنا چاہیے تھا, اور یہ ہر بندہ جو سیاسی کوئی خواہش رکھتا ہے, عزائم رکھتا ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرکار سندھ کے اندر کنٹینیوس پاور کے اندر ہے, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ کمزور ہیں. اور یہ چیز اب زیر بحث بھی نہیں ہے کہ کوئی ابھی کیا کہ نہیں جی ہو رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے. ایک واسٹ ڈفرینس ہے. بلکہ ایک اکثر کہاوت ہے کہ آپ پنجاب ساؤتھ موٹر وے پہ جائیں, اور جیسے ہی پنجاب صوبہ پار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ سندھ آ گئے. اور بلوچستان میں بھی کافی ٹف پوزیشن ہے. KPK میں سندھ کی بنسبت تھوڑی سی بہتر روڈ کنیکٹیوٹی بن گئی ہے. تو ایک پولیٹیکل جماعت جب ایک پروونس کے اندر ڈیلیور نہیں کر پا رہی, تو جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نیشنل لیول پہ ڈیلیور کریں گے, تو آپ کے خیال سے جو ووٹر ہے
وہ اس چیز کو مانے گا یا نہیں مانے گا، کیونکہ جو بیلٹ کا رزلٹ ہے وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ووٹر نہیں مان رہا. کیونکہ کے پی کے بھی پی 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 کا گڑھ ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بھی چھن گیا. پنجاب کے اندر بہت اسٹرانگ پی 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 پریزنس تھی اور وہ بھی چھن گیا. تو سندھ کی پرفارمنس آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ دیکھیے چھن گیا جو بھی ہے، قوموں پہ پارٹیوں پہ مشکل وقت آتا بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ سندھ اور پنجاب اور بلوچستان اور کے پی کا ہم اگر اسسمنٹ کریں، اس کا ہمیں کوئی پیمانہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کوئی ایسی کیا کہیں کہ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے دوست بن جائیں. ٹھیک ہے. جو نیوٹرل آج کل تو پرابلم یہ ہے نا کہ اب تو جو چینل ہوتا ہے وہی پتہ ہے کہ فلاں پارٹی کا یہ چینل ہے، یہ چینل دیکھو اور یہ چینل دیکھو تو درمیان والا آپ کو نیریٹو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو اینکرز بھی ایسے آ گئے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں یا ترجمان ہوں. میجورٹی شرجیل میمن صاحب نے بھی ٹی وی چینل کھول لیا. دیکھیں ٹی وی چینل کھولنا کوئی مطلب ہے کہ بری بات نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل. لیکن اگر میں اس میں 2-4 اینکرز کا نام لوں کہ جو بالکل یوتھے بھی تھے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نہیں، وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب میجورٹی یہ کہوں یا بہت سے ایسے اینکرز ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ پارٹیوں کی فلاں پارٹی کی فلاں ایک طرف جھکا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نیوٹرل جو ہے وہ اینالسٹ کہیں، ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ آ کر سندھ وزٹ کریں. ٹھیک ہے. کے پی وزٹ کریں. ٹھیک ہے. پنجاب وزٹ کریں، بلوچستان وزٹ کریں، پھر ایک اسسمنٹ کریں کہ وہاں پر کون سی چیز بہتر ہے. میں نہیں کہتا کہ سندھ 100% بہتر ہے یا پنجاب 100% یا باقی صوبے 100. ٹھیک ہے. اگر ایک اچھی چیز سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے یا کے پی میں ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے شاید ہی پورے پاکستان میں کہیں پہ ہو. ٹھیک ہے. سندھ کا ٹھیک ہے. آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جائیں گے، آپ نے جو علاج کرانا ہے ٹھیک ہے آپ کا فری آف کاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. چاہے وہ دل کے امراض ہیں، چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے کینسر ہے، جو بھی آپ علاج کریں. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ وزٹ کیا، ایسی کراچی میں گیا کیونکہ انڈس ہاسپٹل کا مالک جو ہے وہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ایک زمانے میں وہاں پر ہاسپٹل کھولنا چاہتا تھا، پھر اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا. پھر میں اس کے پاس یہ ریکویسٹ کرتے کہ آپ کا اپنا صوبہ آپ ذرا کے ہوئے، تو مجھے پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے سالانہ اس کو سندھ حکومت سپورٹ کر رہی ہے فار فری ہیلتھ فیسلٹی. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے NICVD ہے، SIUT ہے، لیور ٹرانسپلانٹ خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو، 1 کروڑ روپے ایوریج اس کا لگ جاتا ہے خرچہ. ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں کے پی نے کہا کہ جی ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ کیا جس میں 10 لاکھ روپے اور اوپر سے. جی. اب سندھ میں ہے کہ اگر آپ کا خدا نخواستہ 20 لاکھ بھی ہے، 15 لاکھ بھی ہے، جو بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا کارڈ میں بیلنس ہے نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہوتا ہے. پنجاب میں بہتر چیز ہوگی، کے پی میں بھی بہتر چیز ہوگی. ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ وہاں پر جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہم نے سندھ میں مختلف ادارے کھولے ہیں اپنے صوبے کے حوالے سے، چاہے وہ گیس کے ہوں، چاہے وہ بجلی کے ہوں، چاہے جس کی جو، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کے پہ خود کفیل ہو جائیں تاکہ اپنے صوبے کو ہم گیس بھی دے سکیں، ہم اپنے صوبے کو جو ہے وہ بجلی بھی دے سکیں، چیزیں دے سکیں. اس طرح باقی صوبوں کو بھی کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی ایک اسسمنٹ ہے کہ یار سندھ میں ڈیلیور نہیں ہو رہا اور ایسی بس اس کو حکومت دے دی جاتی ہے، تو میں فار ایگزامپل کہوں کہ جی کے پی میں تو یہ پوزیشن ہے کہ ان کا فلیگ شپ پروڈی جو تھا بلین ٹری، اس کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں سندھ میں گورننس کا ایشو ہے، ہم پیٹ کے تھک گئے تھے کہ جی کے پی میں جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے، فنڈ کھائے جا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. اب تو پی ٹی آئی کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں. لیکن آپ ابھی بھی کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم کمپیریزن نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کی نیب کی ہسٹری کی سب سے بڑی کرپشن پی ٹی آئی کی پشاور کی بس لائن کی ہے، سویب نے رپورٹ کیا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 30 سال، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ڈیولپمنٹ ورک 5 سال میں نہیں ہوتے، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، آپ 3 4 5 سال میں کچھ نہیں کر سکتے. 30 سال پنجاب کے اور 30 سال سندھ کے ہم کمپیئر، 2 سب سے پاپولس صوبے ہیں، اور ایک صوبے کے پاس کراچی شہر ہے جو ملک کی 50% GDP لگ بھگ رکھتا ہے. تو سندھ کے اندر ایک ہی حکومت تھی اور یہاں پہ ایک ہی حکومت تھی، صرف 3.5 سال بزدار صاحب کے تھے، بلکہ وہ مائنس کر دیں تو بہتر ہی ہے میرے خیال سے پنجاب کے لیے. اگر ہم کمپیئر کریں تو ان کمپیریزن واسٹ ڈفرینس ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کراچی کے اندر بہت اچھے ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لیکن ایکسیس ٹو ہاسپٹل سندھ میں نہیں ایگزسٹ کرتا. تو اگر آپ کراچی سٹی کے اندر نہیں رہتے تو میجر ہاسپٹل آؤٹلیٹس آپ کے پاس نہیں ہیں. اگر آپ میرپور، متھیلو، ڈاڈو ان علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹس بھی اس طرح فراہم نہیں ہوتے. ایجوکیشن کی بات کریں تو پنجاب اور سندھ کے اندر بہت واسٹ ڈفرینس آ گئے رورل پاپولیشن کے اندر. اربن سینٹر میں کراچی ضرور کمپیٹ کرتا ہے. ہم یہ کمپیریزن صرف اس لیے کرتے ہیں
کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ڈفرینٹ تھا پنجاب کے پرسپیکٹیو میں اور سندھ کے پرسپیکٹیو میں کہ آؤٹ کم ایک ہی قوم کے دو ڈفرینٹ نکل گئے ہیں. دیکھیے آپ کے پچھلے سوال کا ایک پوائنٹ پوچھے رہ گیا جس میں آپ نے کہا کہ آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر آپ ملتان جاتے ہیں اور ملتان سے پھر آپ سکھر پہنچتے ہیں اور سکھر کے بعد آپ سندھ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وفاق میں ہم نے جنگ لڑی اور ابھی بھی لڑنے کی، جی آپ دیکھیں کراچی کی آپ نے موٹر وے دیکھی ہے جی، جو کراچی کو موٹر وے کے نام پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے. تو وہ میں نے اس پہ ٹریول کیا ہوا ہے. وہ منی موٹر وے بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ وہ کریں ہائی وے پلس اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، ہائی وے سے نیشنل ہائی وے سے تھوڑی بہتر پلس کہتے ہیں. تو وہ دیکھیں اب اگر آپ اس چیز کو کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے فیڈرل کو، ابھی بھی ہم نے جس طریقے سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے کیس لڑا ہے اور فٹ ڈاؤن کیا کہ یہ ہونا چاہیے چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی تک یہ کنیکٹیوٹی موٹر ویز کی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ ٹریولنگ بائی روڈ ہوتی ہے چیزیں، کاسٹ افیکٹو بھی. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے جو ہاسپٹلس کا جو میں نے آپ کو بتایا جو کہ کراچی یا حیدرآباد یا سکھر یا اس میں ہے اپنا نواب شاہ، اس میں ایک سسٹم ہے، اس کے نیچے اب ہم رورل ہیلتھ سینٹرز بنا رہے ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی کریں گی ود دیز ہاسپٹلس. اچھا جی. اس کے ساتھ ایسے ایمبولینسز ہوگی جو کہ فرسٹ ایڈ ٹائپ ہوں، جس پہ مریض کو اتنی وہ ہو کہ وہ فرسٹ ایڈ ملے تاکہ اس کو مین ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے. ایک نیٹ ورکنگ ہے، اس کو بجٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں صوبائی حکومت اپنے اس پہ برداشت کر رہی ہے، جو جتنے بھی فنڈنگ ہے ہیلتھ حوالے سے یا بلڈنگ بن رہی ہے، اور ایک سکسیزفل وہ ہے. میں بھی ریسنٹلی گیا تھا اور کراچی میں وہ کون سا غالباً تاج محل ہوٹل تھا ماضی میں، کون سا روڈ کے اوپر مجھے اس کا اچھا وہ میں دیکھا تو اس وقت اس پہ SIUT کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا. اوکے. تو میں کیا کہتا ہے انہوں نے یہ خرید کے اور یہ چیزیں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیٹیبل یا ایک سکسیزفل آپ اس کو کہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے. اگر پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم سندھ سے بہتر ہے، اچھی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں اور پنجاب کے لیول میں اگر KP کی ایک چیز بہتر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر پنجاب یہ کام کر رہا ہے تو ہم سندھ میں نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب اچھا کام کر رہا ہے ہم کو سندھ میں فالو کرنا چاہیے. KP کے اچھے پروجیکٹس ہیں، ہمیں سندھ میں فالو کرنا. ہم یہ نہیں کہیں گے KP کر رہا ہے تو یہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہو جائیں گے میں کام نہیں کروں. ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے آئے جنت میں چلتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم دوزخ میں جانا ہے. ہم کہیں گے چلیں جنت میں چلتے ہیں. جو آخری سوال ہے سر، کیا کہتے ہیں، اور وہ سارٹ آف آپ سمجھیں کہ پاکستان کا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہماری سیاست میں کیا ہونا چاہیے. اس کا آپ تفصیلی جواب دے سکتے ہیں، چھوٹا جواب دے سکتے ہیں، یہ آپ کی صوابدید ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رول میں نے پہلے کہا کہ جب ہم انکروچمنٹ کرنے دیں گے، جب ہم وابڈے میں بلائیں گے، سیلاب میں بلائیں گے، زلزلے میں بلائیں گے، اسپیس دیں گے، ہم کام نہیں کریں گے، ہم ان کو بولیں گے آ جائیں، ہمارے سارے ادارے آپ سنبھالیں، ہم اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم ادارے چلا سکتے ہیں. ہمیں گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. گورننس بہتر ہوگی تو ان کو جو ہے اسپیس نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اگر کسی نے آپ کو اگر ووٹ کرنا ہے تو بے شک آپ کو ووٹ کریں. احتساب عوام کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میں پرفارم نہیں کر رہا ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ووٹ نہ کریں. آپ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو ووٹ کریں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہی چیز ہونی چاہیے، اگر بکسے میں جس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں اسی کے لیے گننے جائیں تو بہتر ہے. اسی کا رزلٹ نکلے. ورنہ تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ الیکشن میں ایک نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے کہ جی یہ چیز ہے. کیونکہ پھر اگر دیکھیں اگر آپ 5 سال محنت کر رہے ہیں اس شہر میں بیٹھے ہیں، آپ ہماری جو پالیٹکس ہے، آپ ڈیولپمنٹ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کسی کے دعا کے لیے بھی جا رہے ہیں، شادی میں بھی جا رہے ہیں، تھانہ کچہری بھی کر رہے ہیں، صبح سے رات تک آپ موبائل لگے لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اور 5 سال بعد بولتے ہیں کہ جی فیصل کریم کنڈی اب لاہور تشریف لیں، انہوں نے کہا آزاد نامزدگی جمع کرا لیا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ جائیں، یہ پاس ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. 2-3 الیکشن کے بعد 4 الیکشن کے بعد لوگ خود، جب مثال یہ کہ جب نئے TV چینلز آئے تھے، صبح سے شام تک اب بیٹھے تھے جو ہے نا، وہ 3 گھنٹوں میں سارے چینل دیکھتے تھے، پھر 0 سے شروع کرتے کون سا چینل دیکھیں. اب لوگوں نے 2-3 میکسیمم 5 چینل اپنے رکھ دیے کہ ان 5 کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے یوٹیوبر اور ویلاگر دکھائے کہ بس صبح ہم نے ان کو ہی سننا ہے. تو خود ہی چیزیں جو ہے نا وہ ایویلیوشن ہوتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب 3-4 الیکشنس ملک میں فری اینڈ فیئر ہوں گے، ہم ڈیلیور نہیں کریں گے، کوئی اور ڈیلیور نہیں کرے گا، لوگ ووٹ نہیں کریں گے. لیکن جب ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر نوکری ہوگی. بہت شکریہ سر. پیپلز پارٹی کے KP کے گورنر نے کہا کہ اگر 3 سے 4 الیکشن سائیکل پاکستان میں فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جاتا ہے. سیاستدانوں کو سیاسی حل ڈھونڈنے ہیں پرابلمس کے لیے، اور وہ بار بار انوائٹ کرتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے لیے. ہم نے ان سے سوال یہ بھی پوچھے، کبھی کبھار آپ کی گفتگو میں تضاد آ جاتا ہے. ایک طرف جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں
سندھ واٹر کرائسس بھی ڈسکس ہوا, کئی اور معاملات بھی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا. Thank you very much. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم.